سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے قبل یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، اور توریت میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ تشریفا و تکریما میں تشریف لے کر آئے تو میں لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ فلما تبینت وجہہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو میں نے دیکھا تو عرفت، میں نے پہچان لیا کہ ما یکون وجہہ بوجہ کذاب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی جو چہرے پر ملاحت تھی، جو چہرے پر نورانیت اور سچائی تھی، وہی آپ کی سچ ہونے، آپ کے سچے ہونے اور آپ کی سچائی کی دلیل تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی بات فرماتے ہوئے سنا وہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ باتیں بڑی توجہ سے سننے کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل حین الناس قیام حین الناس نیام تدخل الجنت بسلام، یعنی اے لوگو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اور جس وقت لوگ رات میں سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز ادا کرو، تہجد۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تین چیزیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ پہلی بات کہ کھانا کھلاؤ۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے جلیل القدر ولی گزرے ہیں اور ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہر وہ راستہ چل کر دیکھا، یعنی ہر وہ نیک کام اختیار کر کے دیکھا جس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قریب ہوا جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کیے جائیں، تو اس میں سب سے بڑھ کر جو میں نے بات دیکھی وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سب سے بڑھ کر بات۔ صحیح بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کا بہترین عمل کیا ہے، یعنی اسلام کے بہترین اعمال میں سے، اچھے اعمال میں سے، زبردست اعمال میں سے کوئی چند ایک ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو کام ارشاد فرمایا کہ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور وَأَن تَقْرِئَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور جس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تقرئ السلام، تو اس کو سلام کرے، یعنی سلام کو عام کرنا۔ فرمایا اسلام کے بہترین کاموں میں سے یہ کام ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، سلام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں اور الفتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس کی رنجشیں یہ دور ہوتی ہیں۔ کھانا کھلانا یہ اللہ پاک کو محبوب ہے، اس لیے کہ انسان کی جو بنیادی حاجتیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں اس میں بنیاد انسان کا پیٹ لگایا ہوا ہے، جس کو لازمی طور پر انسان نے بھرنا ہوتا ہے۔
کھانا بنیاد ہے، اس کی بغیر زندگی گزر نہیں سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ سعادت دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں کے ساتھ لگائی ہوئی اس حاجت کو وہ پورا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے اللہ پاک اس کے کام میں ہوتا ہے، تو اللہ کے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو جو کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ البتہ چند باتیں یہاں ہمارے معاشرے کے اعتبار سے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو کھلانا پلانا ہے، اس میں اگرچہ بندہ جانور کو بھی کھلائے تو اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی صحیح بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ واقعہ آپ نے بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک بدکار عورت طوائف، یہ کہیں سے گزر رہی تھی تو اسے تیز پیاس لگی، تو وہ کنویں کے اندر اتری، پانی پیا، باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے خود سے یہ کہا کہ جو پیاس کی شدت مجھے تھی یہ اس کو ہوئی، لہذا وہ دوبارہ کنویں کے اندر اتری، اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کے منہ کے اندر اس پانی کو اس نے ٹپکایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر اللہ سعیہ، اللہ پاک نے اس کا یہ عمل قبول کیا، اس کی مغفرت فرما، معاف فرما دی اللہ پاک نے۔ اچھا، ہم بعض اوقات کھلاتے ہیں لیکن اس کھلانے کے اندر ہمارے یہاں بے پرواہی بہت ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں کھانا بے تحاشا بعض اوقات بنتا ہے، اتنا بنتا ہے کہ عمومی طور پر ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے اندر بچتا ہی بچتا ہے۔ دوسرے ٹائم میں استعمال کرنا یہ کم لوگوں کا معمول ہوتا ہے، دوسرے ٹائم میں دوسرا پکتا ہے۔ اچھا، ابھی کھانا ہم عام بڑی تعداد دیکھی ہے کہ یہ دیتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں، ماسی کو دے دیں گے، کام کرنے والے کو دے دیں گے، لیکن دیں گے اس وقت جب کہ وہ کھانا یا تو بے ذائقہ ہو چکا ہوگا، ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، اس کا وہ معیار نہیں رہا ہوگا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، دے تو دیا، کم از کم پھینکنے سے بہتر ہے کہ کسی کو دے دیا، لیکن ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ کھانا بھلے زیادہ بنائے لیکن اس نیت کے ساتھ بنائیں کہ جیسا کہ حدیث میں یہ بیان کیا کہ جب سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، یعنی جس کے پاس گنجائش نہ ہو تو پانی زیادہ ڈال دے تاکہ کچھ اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دے۔ تو بنائیں اس نیت سے بھلے، لیکن جس وقت بنایا اسی وقت جس کو دینا ہے اس کو دے دیا کرو، تاکہ اس کے پاس بھی جب کوئی چیز جائے تو ایسی جائے کہ جس کو وہ استعمال کرے۔ اگر وہ استعمال کے قابل ہی نہ رہی تو پھر اس صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بسا اوقات وہ باہر کسی کو دے تو وہ باہر پھینکتا ہوا چلا جاتا ہے، ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں، وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو یہ جان چھڑانے والی صورت نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام ہو۔ اسی طرح کھلائیں اس کو کہ جو واقعی اس کا مستحق ہے۔ ویسے تو امیر کو کھلائیں، غریب کو کھلائیں، کسی کو بھی کھلائیں، ثواب سب میں، لیکن اصل یہ ہے کہ جو واقعی جس کو ضرورت ہے، جس کو بھوک ہے، اس کو کھلانا یہ افضل کا۔ ہم عمومی طور پر ہمارا جو معمول ہے وہ فارمولیٹی، کھلا کے جان چھڑانے والی بات، کوئی بھی کام کر کے جان چھڑانے والی بات، جان نہ چھڑائی، جان چھڑانا غلط ہے، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا کہ میرے اس عمل کے ذریعے اللہ پاک راضی، اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے آخرت کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ پاک اس کے جو بدلے عطا فرمائے گا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندہ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کے ساتھ اس طرح کے کام کرتا ہے اللہ پاک دنیا میں دل کا سکون اس کو عطا فرماتا ہے، چین اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اصل یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو کھلانا پلانا، اس کی ایک فضیلت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کو عام کر، اور اس کی حدیث بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بہترین اعمال میں سے یہ سلام کرنا قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہرگز تمہارے درمیان وہ چیز پیدا نہ ہو کہ جو پچھلی امتوں کے اندر پیدا ہو اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا بغض، عداوت، دلوں کے اندر جو کینہ پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی اس وقت تک تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ان چیزوں کو دور کرنے کا جو ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے لوگوں کو سلام کرنا۔ تو ہمارے یہاں اس کی بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو سب سے پہلی چیز جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھی وہ سلام کرنا سیکھی۔ جب پیدا فرمایا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جاؤ ان کو سلام کرو۔ تو یہ جو تمہیں جواب دیں گے یہی تمہارا سلام اور یہی تمہاری اولاد کا جواب ہوگا۔ انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور یہی ہمارے درمیان رائج ہوا۔ تو کوشش کیا کریں کہ گھر میں آتے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تو یہ معمول تھا، اور روایتیں بھی اس کی موجود ہیں کہ درمیان میں اگر کوئی ستون بھی آ جاتا، کوئی درخت آ جاتا، کوئی آڑ آ جاتی، دوبارہ ملتے تو سلام کرتے۔ کمرے سے باہر جا رہے واپس آ رہے دوبارہ مجلس کے اندر آتے تو سلام کیا کرتے۔ اتنا سلام کو عام کرتے تھے۔ اچھا، سلام کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کی نیت بھی ضروری ہے کہ السلام علیکم جب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ علماء نے اس میں نیت یہ لکھی ہے کہ جب بندہ سلام کرے تو یوں کہے کہ میری طرف سے تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت جو ہے وہ سلامتی کے اندر ہے۔ السلام علیکم کا مطلب بندہ نیت کرے گی کرتے ہوئے کہ میری طرف سے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت جو ہے وہ سلامتی کے اندر ہے۔ یوں وہ سلام کرے گا تو اس کی برکتیں اسے حاصل ہوں گی۔ جب یہ نیت اس کی ہوگی کہ سامنے والے کی عزت بھی محفوظ، سامنے والے کی جان بھی محفوظ، سامنے والے کا مال بھی محفوظ، تو پھر وہ نہ اس کی عزت کی طرف پہ ہوگا، نہ اس کے مال کی طرف پہ ہوگا، نہ اس کی جان کے پیچھے پڑے گا۔ نتیجہ نکلے گا کہ آپس کے اندر محبتیں پیدا ہوگی۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز ادا کرو۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ تہجد ویسے تو عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد بندہ ایک لمحہ بھی اگر سو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی، جو نماز پڑھے گا وہ تہجد کے لائے، نوافل جو اس نے پڑھنے ہیں وہ تہجد کے نوافل کے لائے، آنکھ کھلی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی 8 مثال کے طور پہ 7:30 بجے اس نے عشاء کی نماز پڑھی، فرض پڑھے، اور یہ جھونکا آ گیا اس کو، اب جو نماز پڑھے گا اس کو تہجد کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ یہ اتنی آسانیاں ہمیں اسلام کے اندر دی گئی، لیکن اصل یہ ہے کہ جب لوگ سو جائیں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھیں، کیونکہ یہ مشکل مرحلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے، اٹھ کر پھر اس میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس وقت حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، صحیح حدیثوں میں ہے کہ ندا ہو رہی ہوتی ہے آسمان سے، اللہ پاک کی طرف سے، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا، دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اس کے سوال کو پورا کروں۔ بعض اسلاف جب رات ہوتی اٹھتے تو اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے کے بعد دعا یوں کرتے تھے کہ آسمان سے ندائیں ہو رہی ہیں، صدائیں ہو رہی ہیں کہ مانگنے والا ہے تو مانگے، سوال کرنے والا ہے تو سوال کرے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے، یا اللہ ہم سوال کرنے والے ہیں، یعنی تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اگرچہ ہم سن نہیں رہے لیکن تیرے حبیب نے فرمایا حق اور سچ ہے۔ تو
تیری طرف سے یہ ندا ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا تو یا رب میں سوال کرنے والا حاضر ہوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو یا رب میں مغفرت مانگنے والا حاضر ہوں، تو میری مغفرت فرما دے۔ یوں اللہ کی طرف سے جو اعلان ہو رہا ہے اس کو وہ قبول کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں سوال کرنے والا ہوں، میں دعا کرنے والا ہوں، میں مغفرت طلب کرنے والا ہوں، تو میری مغفرت فرما، میرے اہل و عیال کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تینوں اعمال پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ وہ عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق کہ تدخل الجنت بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بلا شبہ وہی کامیاب ہے، اسی کے لیے کامیابی۔ اور کامیابی کے لیے یہ تین عمل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ رب العزت جل وعلا ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔